السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فضلائے جماعت مولانا محمد مقیم فیضی حفظہ اللہ، مولانا عبد المعید مدنی حفظہ اللہ، اسی طرح اجتماع میں شریک دیگر معزز علماء کرام، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین پانگلولی کے ذمہ داران و عزیز نوجوانان، بزرگوں، عزیزوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ابھی آپ جماعت کے فاضل ممتاز عالم مولانا محمد مقیم فیضی حفظہ اللہ سے اسلامی اخوت اور بھائی چارہ کے نہایت اہم اور بنیادی تقاضے کے موضوع پر آپ گفتگو سن رہے تھے۔ مختلف حوالوں سے بھی آپ کے سامنے روشنی آئی ہے کہ اسلامی اخوت اور بھائی چارگی کو نقصان پہنچانے والی کون کون سی چیزیں ہیں۔ میں اپنی صدارتی گفتگو اور اپنے موضوع پر کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں کرنے سے پہلے یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں میں نے بھی اس کا بیشتر حصہ سنا ہے۔ میری یہ اپیل ہے آپ سے، میں اپنے آپ کو بھی اس کا سب سے زیادہ حاجت مند سمجھتا ہوں کہ ہم سب ان بنیادی باتوں پر دھیان دیں۔ جو اخوت اور بھائی چارہ کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، ان سے دور رکھیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور بہت بڑا فساد ہے جس سے پورا سماج، چھوٹے بڑے، فیملیاں، سوسائٹیاں، بستیاں، جماعتیں سب تہو بالا ہیں۔ اس لیے ان پر بنیادی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ جتنے یہاں اس مجلس میں شریک ہیں الحمدللہ سربراہدار لوگ ہیں، پورے علاقے کے اہل علم ہیں، تقریباً ذمہ داران ہیں جماعتوں کے، ایسے ہی بڑی تعداد میں ہمارے عزیز نوجوانان ہیں، دینی مائیں بہنیں ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا بڑا فتنہ ہے، ایک دل دوسرے دل سے ٹوٹے ہوئے ہیں، روٹھے ہوئے ہیں، فساد پھیلا ہوا ہے، اختلاف عام ہے، ایک دوسرے کی تحقیر تذلیل عام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف پسندی کا برتاؤ تو دور کی بات ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رواداری بھی آدمی گوارا نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے
اس طرح کی بنیادی چیزوں کو اپنی زندگی میں اس اعتبار سے ہمیں لانا ضروری ہے کہ ہم اپنے سماج کے نمائندے ہیں، ہم اپنے سماج کے دینی اور سماجی سطح کے ذمہ دار لوگ ہیں، اور ہم قیادت کرتے ہیں اپنی اپنی بستیوں میں، اپنے اپنے علاقوں کی، اپنی دینی ایکٹیویٹیز کی، اس لیے ہمیں ان چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس تمہیدی اور اس بنیادی یاد دہانی اور اپیل کے بعد مجھے آپ کے سامنے جو چند باتیں تھوڑی دیر کے لیے رکھنی ہیں میرے بھائیوں، اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا منہج اور طریقہ کیا ہو، ہماری اس کے تئیں ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے۔ دیکھیے، ہمارا منہج اور طریقہ وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیان فرمایا کہ یہود و نصارہ یعنی اہل کتاب کے 72 فرقے ہوئے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے اور جماعت کے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جماعت کون سی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا جو جماعت میرے طریقے پر چلے گی، میرے صحابہ کے طریقے پر، جو آج میرے صحابہ ہیں ان کے طریقے پر چلے گی، وہ جماعت جنت میں جانے والی ہوگی۔ بہت سیدھا سادہ سا، بہت واضح اور صریح میرے بھائیوں اس حدیث کے اندر نشاندہی ہے اور ایک طرح سے ہدایت اور تلقین ہے کہ مسلمانوں کو کس طریقے پر چلنا چاہیے۔ خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بھی بتایا ہو کہ میرے بعد بہت جلد میری امت میں اختلافات پھیل جائیں گے، گروہ بندیاں پھیل جائیں گی، اس وقت امت کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں فرمایا تھا کہ بہت جلد تم دیکھو گے اختلاف، ڈھیر سارے، بہت سارے اختلافات تم دیکھو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ جب اختلاف دیکھنا تو میری سنت اختیار کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہاں یہ پیشین گوئی ہے، وہیں ہمارے لیے تلقین اور نصیحت بھی ہے، اور وہیں یہ اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے، اور یہ نبوت کے دلیلوں میں سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت فرمائی تھی جب کوئی اختلاف نہیں تھا، اور آپ نے فرمایا تھا میرے بعد بہت سارے اختلافات پھیلیں گے۔ یہاں مسلمانوں کو اس سلسلے میں آگاہ ہو جانا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافات کی پیشین گوئی کی تھی۔ اختلافات کی آدمی کو وکالت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اختلافات سے بچنے کی تعلیم اور تدبیریں اختیار کرنی چاہیے۔ ایسی ہی تدبیریں جیسے تدبیریں سلف اختیار کرتے تھے، صحابہ، تابعین، ائمہ، علماء کرام، محدثین اختیار کرتے تھے، ہمیں اس کی میرے بھائیوں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ آدمی اختلافات کو درست قرار دینے کی کوشش کرے، گروہ بندیوں کو درست قرار دینے کی کوشش کرے، گٹ بندیوں کو قائم رہنے کی اور باقی رہنے کی تدبیریں کرے، اور یہ سوچے کہ ان گٹ بندیوں کو قائم اور باقی رکھا جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں کتاب و سنت کی دلیلوں سے اور نصوص صریحہ سے منع ہیں۔ اللہ کے نبی صلی